وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. پہلی گزارش آپ حضرات کی خدمت میں یہ ہے کہ مسجد میں اس حساب سے تشریف لائیں کہ کم سے کم آپ سنت پڑھ سکیں. جمعے کی نماز میں فرض نماز سے پہلے 4 رکعت جو پڑھی جاتی ہے وہ لازم اور ضروری ہے، اور اس کے بعد 4 رکعت اور نماز کے بعد اور 2 رکعتیں، یہ 6 رکعتیں بھی لازم ہیں. پھر نوافل آپ کی مرضی پر ہے، آپ پڑھیں تو نہ پڑھیں کوئی بات نہیں ہے. پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا. مگر بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جمعے کے دن آتے ہیں، ایک تو ہفتے میں ایک ہی دن آتے ہیں، اور ایسے وقت میں آتے ہیں کہ نہ ان کو سنت پڑھنا پڑے اور نماز ختم ہونے کے بعد تو خیر وہ رکتے ہی نہیں. ایسی دو-بریدہ نماز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. نماز آپ جب پڑھیں تو مکمل پڑھیں، ٹھیک ٹھاک پڑھیں. دوسری بات، میں نے پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ شریعت نے مسلمانوں کو بہت سی سہولیات دیا ہے، بہت سی سہولت. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے لیے جہاں وضو کا حکم فرمایا کہ وضو پہلے کر لو اس کے بعد نماز پڑھو، تو یہ نہیں فرمایا کہ ظہر کے لیے وضو کرو تو عصر والی مت پڑھو، مغرب مت پڑھو، عشاء مت پڑھو، بلکہ اگر تم وضو رکھ سکتے ہو 5 وقت کی نماز اگر مکمل کر سکتے ہو یہ وضو سے تو پڑھو. آسانی ہے کہ نہیں؟ حکم ہوتا اگر کیا کہتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرو، یا فرض کے لیے الگ کرو، سنت کے لیے الگ کرو، تو مشکل ہوتا نا. لیکن اللہ نے آسانیاں بنائی. اسی طرح آپ مسجد میں داخل ہو گئے تو بہت سے لوگوں کا یہ معمول ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت دخول المسجد پڑھتے ہیں، یعنی میں داخل ہوا مسجد میں اس کی نیت سے 2 رکعت پڑھتے ہیں. 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتے ہیں. وضو کیا کر کے ہم داخل ہوئے اس کے لیے پڑھتے ہیں، ثواب بہت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں جو قبل الجمعہ ہے. اب دیکھیے شریعت کتنی آسانی آپ کو دیا ہے. آپ وضو کر کے گھر سے چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قدم پر آپ کے لیے نیکی متعین فرما دی. ہر قدم آپ کے لیے نیک کا قدم ہے. ٹھیک ہے. مسجد میں جب آپ داخل ہوئے کسی سے کلام مت کیجیے، بیٹھیے مت. آپ بہت لوگ آتے ہیں اور آ کر کے پہلے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد سستا کے تب اٹھتے ہیں. آپ مت بیٹھیے، سیدھے مسجد میں آ کر کے نیت باندھ لیجیے اور 4 رکعت پڑھیے. آپ 4 رکعت جو قبل جمعہ سنت ہے نا، وہ 4 رکعت کی آپ نیت کر لیجیے گا نا. اور کہیں آپ نے بات نہیں کی، کہیں آپ کیا کہتے بیٹھے نہیں، سیدھے آ گئے ہیں یہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 4 رکعت کا تو آپ کو ثواب دے گا ہی، تحیۃ الوضو کے 2 رکعت کا بھی دے گا، دخول المسجد کا بھی دے گا. نماز آپ نے 4 پڑھی ہے لیکن ثواب ملے گا 8 رکعت. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کسی سے کلام نہیں کیے،
کچھ پڑھتے ہوئے چلے آئے، وضو گھر سے کر کے آئے، وہ جو آپ ہر قدم پر چلتے ہوئے آئے ہیں وہ نیکیاں وہ ایکسٹرا ہے. لیکن مسجد میں داخل ہونے کے بعد جب آپ مسجد میں آ کے کسی سے کچھ کیا نہیں، کوئی ایسا کام نہیں کیا، بیٹھے نہیں، آپ کھڑے کھڑے رہے اور سیدھی نیت باندھی، اس تکلف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 کی جگہ میں 8 کا ثواب عطا فرمایا. کام مختصر کیا لیکن فوائد ڈبل ملا ہے نا بھائی. تو احتیاط تھوڑی سی رکھیے آپ. تھوڑے سے عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو بہت قیمتی ہے وہی عمل. ٹھیک ہے نا. دوسری بات، جن کے پاس میں جو مجبوری ہے، مسافرت میں ہے، دور میں ہے، اب وقت ہو چکا ہے نماز کے لیے، اب جا رہا ہے نماز کا وقت، تو جو لباس اس کے پاس ہے اسی لباس کو پہن کے نماز پڑھ لیا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی اسی لباس میں نماز قبول کر لے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن آپ گھر میں ہیں یا گھر کے قریب ہیں یا آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ پورا کپڑا پہن کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، تو پھر ایسے آدمی کے لیے حکم ہے کہ اگر آپ کے پاس پورا کرتا ہے، پوری آستین کا ہے، لباس آپ کے پاس موجود ہے، پھر بھی گرمی کی وجہ سے یا کسی اور کارن سے آپ ہاف شارٹ پہن کر کے اسپورٹنگ پہن کے نماز پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ یہ نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے، یعنی یہ نماز کو دوبارہ پڑھنا آپ کو لازمی ہے. سمجھ رہے؟ نماز ایسے نہیں ہے کہ آ گئے اور پھر پڑھ لیا اور ثواب کی امید کیے ہوئے ہیں. نیم قانون سے جب آپ پڑھیں گے تو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا تو ملے گا ہی ملے گا. لیکن اسلام کے قانون کو، شریعت کے قانون کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا. اس کے بعد آپ جو کریں گے نا اس کا ثواب آپ کو ملے گا. یہ اللہ کا وعدہ. دوسری بات، کبھی کبھی کیونکہ بہت لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں، تو میں بتا دوں بہت ضروری مسئلہ ہے، بہت مرتبہ بتا بھی دیا ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے عشاء کی نماز میں، مغرب کی نماز میں یا عصر کی نماز میں حافظ جی نماز پڑھا رہے ہیں، میرے آنے میں مسجد مدرسے سے تاخیر ہو گئی، اور ہمارا جو مدرس ہے کبھی نماز پڑھا رہے ہیں اور میں پیچھے سے آ گیا، تو میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ نماز میں چلتے ہیں، ادھر سے پاؤں اٹھا کے ادھر، ادھر سے پاؤں اٹھا کے ادھر. سمجھ رہے؟ رکوع سجدے میں انگلی ادھر کرتے ہیں، انگلی ادھر کرتے ہیں. جب ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو دکھائی دیتا ہے کہ صاحب یہ پاؤں کیسا کر رہے ہیں. یہ پاؤں نچانے کے لیے مسجد نہیں ہے. حکم ہے شریعت کا، جہاں آپ کھڑے ہو گئے نا تو اس جگہ پاؤں کو جما لیجیے. آپ سمجھے، ٹوٹا گاڑ دیا ہوں، اور بایاں پاؤں تو آپ کا دائیں بائیں ہو سکتا ہے اٹھنے کے لیے، یہ بیٹھنے کے لیے، لیکن دائنا پاؤں کی انگلی بالکل ہی نہیں چاہیے، وہاں سے وہاں جما دیجیے. سمجھے؟ اگر آپ نے وہاں جما نہیں کیا، دائیں بائیں کر دیا، تو شریعت کا حکم ہے کہ یہ انگوٹھا کی انگلی جو ہے نا، اس دائنا انگوٹھا کی یہ انگلی جو ہے وہ جما کے رکھنا فرض ہے. وہاں اس جگہ وہاں سے ہلنا نہیں چاہیے. تو بتائیے، ہم لوگ نماز بھی پڑھیں، محنت بھی کریں، کوشش بھی کریں، اس کے باوجود بھی اگر ہم لوگوں کو پھل نہ ملے تو افسوس کی بات ہے کہ نہیں. اس لیے اس سب کا خیال ضرور رکھا کیجیے. نماز کی حالت میں جب آپ نیت کر لیں تو پھر آپ سمجھیے کہ ہم نے پھوٹا گاڑ دیا، ہم دائیں بائیں ادھر ادھر نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے؟ ایک سوئی کے ساتھ نماز پڑھنا. دیکھیے، آج سفر کا مہینہ ہے، یہ سفر کے بعد ربیع الاول کا مہینہ ہوگا. ابھی 2-3 دن پہلے یعنی 12 سفر کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہوا، اور آنے والے 28 تاریخ کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یوم ولادت منایا جائے گا. جشن میلاد النبی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. ہر سال یہ جشن میلاد النبی پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. ہم لوگ بھی مناتے ہیں اور انشاءاللہ اس سال بھی منایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ کعبہ تعمیر کرو، کعبہ شریف کی تعمیر کرو. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل آپ کے بیٹے، دونوں نے کعبہ شریف تعمیر کرنا شروع کر دیا.
جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا تھا وہاں تک تعمیر کرتے رہے، اور جب ہاتھ کی رسائی جہاں سے بند ہو گئی، اب یہاں سے آگے ہاتھ نہیں پہنچ رہا ہے، تو آپ نے اس کے لیے ایک پتھر کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم سب لوگ جانتے ہیں اس چیز کو. حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کے لائے اور اپنے والد گرامی سے فرمایا کہ آپ اسی پتھر پر کھڑے ہو کر کے کعبہ شریف کی تعمیر کریں، گارا چونا جو کچھ بھی دینا پڑے گا ہم دیتے رہیں گے، اور اس کو جب جب کھسکانا ہوگا ادھر سے ادھر تو ہم کھسکاتے رہیں گے. کعبہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی، تعمیر مکمل ہو گئی. جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش پیدا ہو، ایک آرزو پیدا ہو، ایک تمنا جاری. بڑی محنت سے، بڑی مشکل سے، بڑے تگ و دو سے ہم لوگوں نے، ہم دونوں باپ بیٹے نے کعبہ شریف کی تعمیر کیا ہے، اور ہم ایسے پیغمبر ہیں کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہے. بے شمار نبی میرے بعد آئیں گے، مگر نبوت کا سلسلہ آخری نبی خاتم النبیین کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آئے جن کا دین، جن کا قانون، جن کی شریعت قیامت تک باقی رہے گی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ذوق پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا، تمنا پیدا ہوئی، آرزو بنا کہ کاش وہ جس کا دین قیامت تک جاری رہے گا، جس کی شریعت قیامت تک باقی رہے گی، جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو آنے کے بعد اعلان کرے گا لا نبی یا بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خاتم النبیین کہہ کے ان کی ذات پر نبوت کی مہر لگا دے گا. کاش ہماری اولاد سے ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ کاش یہ ہماری اولاد میں سے ہوتا تو بہت اچھا ہوتا. تو آپ نے اس پتھر پر کھڑے ہو کے دعا مانگی. اس پتھر پر اس کون اس بتائیے نا، بولے ارے جس پر کھڑے ہو کے تعمیر کیا کرتے تھے اسی پتھر پر کھڑے ہو کے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ پروردگار عالم، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری خواہش ہے کہ میری اولاد میں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پروردگار میری اولاد میں ایسا نبی مبعوث فرما جو تیرے دین پر قائم رہ کر تیرے بندوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور وہ میری اولاد میں سے ہو. ظاہر ہے کہ نبی کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہی، مستجاب الدعوات ہوتے ہیں نبی. نبی کی دعا قبول نہیں ہوتی تو کس کی ہوگی؟ نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ نبی وہی بولتے ہیں یا وہی کرتے ہیں جو اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی ہوتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرما لی. اللہ نے یہ دعا قبول فرما لی. اب سنیے، جب کعبہ تعمیر ہو رہا تھا تب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی. ٹھیک ہے، اور جس پتھر پر کھڑے ہو کے دعا مانگی تھی وہ پتھر تب بھی تھا، آج بھی ہے نا بھائی. جو لوگ گئے ہیں آج ان کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. گھیرا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، شیشے سے گھیرا ہوا ہے.
اس پتھر کی عظمت آپ دیکھیے. وہ پتھر ایسا نہیں کہ جنت سے لایا گیا، ایسا نہیں کہ اس پتھر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ایسا حکم جاری فرما دیا ہو کہ ابراہیم تمہارا قدم پڑ گیا ہے اس لیے یہ برکت والا پتھر ہو گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو دعا مانگی رسول اللہ کی ولادت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ابراہیم اس کو ایک خاص مقام پہ نصب کرو، اس کو ایک خاص مقام پر نصب کرو. اور یہ دعا ہی مقبول نہیں ہوئی، جس پتھر پر کھڑے ہو کے دعا مانگی گئی ہے وہ پتھر بھی میرے بارگاہ میں مقبول ہے. اور ایسے مقبول ہے کہ مسلمان عالم رسول اللہ کا جشن ولادت سال میں ایک مرتبہ منائیں گے، مگر میرے گھر میں آنے والا شخص ہر دن جشن منائیں گے اور یاد کریں. اب میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. کعبہ شریف میں طواف جو ہوتا ہے ایک لمحہ کے لیے بند ہے بھائی؟ نہیں ہے. ارے بند کا کیا سوال، آپ جس وقت بھی جائیں گے تو لگے گا 10 20 15 25 ہزار آدمی طواف کر رہا ہے کہ نہیں سر؟ ہر وقت آپ کو یہ فکر ہے کہ بھائی کہیں گزرے نہ جائیں، دبے نہ جائیں، اتنی بھیڑ ہے ہمیشہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا طواف تو میرا ہوگا مگر یاد رسول اللہ کی منانی ہوگی. وہ کیسے؟ ہر طواف مکمل ہونے کے بعد 2 رکعت تم کو نماز پڑھنی پڑے گی جس کو واجب الطواف کہتے ہیں، اور وہ اس حال میں پڑھی جائے گی کہ جہاں مقام ابراہیم ہے اس کے آگے جا کے اسے پیچھے جاؤ، مقام ابراہیم بھی سامنے ہو، کعبہ بھی سامنے ہو، ایسے پڑھو. یعنی جہاں میری عبادت ہو منظور، میری عبادت ہو مطمع نظر، میری عبادت کا خیال تمہارے دل میں ہو، ساتھ ساتھ میں میرے نبی کی ولادت کا بھی خیال ہو کہ یہ وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے نبی کی ولادت کی بشارت کی ہے، کیا کہتے ہیں، دعا مانگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا. قیامت تک کے لیے نشان قائم فرما دیا اللہ تعالیٰ. حضرت ابراہیم نے کب دعا مانگی تھی؟ اور روز واجب الطواف ادا کی جاتی ہے. جس عالم سے بھی آپ پوچھیں گے تو یہی کہیں گے واتخذوا، قرآن نے کہا واتخذوا مقام ابراہیم مصلی. ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو مصلی بناؤ. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. ابراہیم جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے تعمیر کر رہے تھے، جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے دعا مانگی تھی، بس اس کا سیدھ بن کے کعبہ شریف کو سامنے کرو پھر نماز پڑھو. یہ قرآن نے کہا ہے، یہ ہمارے آپ کی بات نہیں ہے، قرآن کا حکم ہے. اب سنیے ابراہیم علیہ السلام نے کب دعا مانگی تھی؟ یہ سلسلہ جاری ہے. جب قرآن نازل ہوا اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان قرآن سنانے لگے تو وحی قرآنی میں ہی آیا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم. ارے یہ وہی نبی ہے. کون نبی؟ یہ وہ نبی ہے جس کے لیے ابراہیم نے دعا مانگی. سوال کب ہوا تھا اور جواب کب وہ دے دیا جا رہا ہے؟ جب نبی آ گئے، قرآن آ رہا ہے، نازل ہو رہا ہے قرآن، تو اللہ جواب دے رہا ہے. یہ دوسرا نبی نہیں ہے، یہ وہی نبی ہے جس کے لیے ابراہیم نے دعا مانگی. اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا کہ ہوتے کہاں خلیل بنا کعبوں بنا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. یہ تو آپ کی بات آ گئی تھی بیچ میں، جو کعبہ بھی تعمیر ہو گیا اور کعبے میں آپ کی یادگار بھی باقی رہ گئی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ کیا، جو کچھ کر کے دکھایا، آپ نے اپنے امت کو اس کے لیے سنت
اور اس کے لیے کیا کہتے ہیں کہ شریعت کا ایک حصہ بنا کر کے پیش کر دیا کہ یہ تمہارے جد اعلیٰ کی سنت ہے، اس کو تم اپنا لو، یہی ہماری شریعت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اس کا جواب قرآن میں آیا کہ یہ وہی نبی ہے هو الذی بعث فی الامیین، جس کو ہم نے امیین کے درمیان مبعوث فرمایا۔ کیا کام ہے ان کا؟ کام یہ ہے کہ لوگوں کو آیات قرآنی پڑھ کے سناتے ہیں اور حکمت و دانائی کی باتیں سمجھاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر فرمایا، جو قرآن نے کہا اس چیز کو۔ یہ وہی ولادت کے ایام ہے جو مسلمانان عالم ہر سال مناتے ہیں۔ اس سال بھی اس موضوع پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا، پورا مہینہ ہی ہے، پیش کیا جائے گا انشاءاللہ وہ چیز۔ تو 28 تاریخ کو، آنے والے 28 تاریخ کو انشاءاللہ العزیز جشن میلاد النبی منایا جائے گا، جیسے